وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 16 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 16۔ آج کا سبق ہم نے گزشتہ سبق کا تتمہ ہوگا، اور اس آیت کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں، یعنی میں آپ کو یہ بیان کروں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یا اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یا اس کے مباحث کیا ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ اگر انسان کا دل یقین سے خالی ہو، اسلام پر یقین سے خالی ہو، اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، تو پھر اس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی حق سنانے والے کی بات اس طرح سمجھ میں نہیں آتی جس طرح کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے، یا اس آیت میں تو یہ ہے کہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس آیت میں ابھی ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ ایسے بظاہر اہل ایمان، یعنی منافق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، یستمع الیک کے الفاظ ہیں، آپ کی بات سنتے تھے، لیکن وہ پلے نہیں پڑتی تھی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل جو ہے ایمان پہ خالی تھے، کیوں کہ ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی۔ تو میں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ دل پر مہر کس طریقے سے لگتی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے سیدھا سادہ، اگر آپ کا ایمان کمزور ہو اور آپ کا ایمانی تقاضا جو ہے وہ نہ ہو، اگر آپ میں ایمانی تقاضا نہ ہو، اور آپ اگر یعنی اسلام کو آپ نے صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا ہے پورے شد و مت کے ساتھ، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جوں وقت گزرتا رہتا ہے آپ کے دل پہ زنگ چڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو پھر دل پہ جب دل کیا ہے سامنے کر قلوب، قلب جو ہے
قرآنی حساب سے یہ ایک سوچ سمجھ کا مادہ ہے دل. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دوسری جگہ وضاحت ہے اس کی کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے یہ سمجھ کا نہ، بھئی دل سے بات سنو، ایسے ہم کہتے ہیں نا، دل کے کانوں سے سنو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل سے سمجھو. اس طریقے سے ہم اپنی اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں جب دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے صاحب کرام، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں کہ جب آپ، ہمارا عام طور پہ روایتی جو دین ہے وہ تو ظاہر پرست ہے. ہم لوگ، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں. دنیا ہی ہماری نظر میں اصل ہے. دنیا کا مستقبل ہمارا، ہم اس کو یعنی دنیا کو ہم اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں، اور دنیا کے نقصان کو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے فائدے پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہمارا دل بلیوں اچھلتا رہتا ہے. کوئی بھی آپ خوشی کا ایونٹ لگا لیں، آپ دیکھیں یہ بعض اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کرکٹ کی 2 ٹیمیں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، مخالف ٹیم کا کھلاڑی آؤٹ ہو گیا، آپ نے چیخیں لگا دیں، یا آپ کی ٹیم کے کھلاڑی نے، یعنی جو آپ کے ملک کے کھلاڑی ہے اور آپ کی اس سے جذباتی وابستگی ہے، اس کھیل میں بھی آپ ڈوب چکے ہیں، جب وہ مسلسل 3 چھکے لگا دے تو آپ تو اچھلیں گے. تو یہ ساری مطلب یہ ہے کہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں ہماری ٹیم جو ہے، عام طور پہ دیکھیں، یعنی ایک ٹیم ہار رہی ہوتی ہے لیکن ایک اس کا ہارنا بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، یعنی ہارنے والی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کھلاڑی کو بھی، یعنی آپ کی ٹیم مخالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو آؤٹ کر دے تو اب وہ کھلاڑی آپس میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، بھئی تم تو ہار رہے ہو، اب کیوں خوشیاں منا رہے ہو. تو بہرحال یہ ساری میں آپ کو ویسے مثال کی طور پہ دیکھتا ہوں، یعنی مثال دے رہا ہوں کہ یہ دنیا کو ہم نے اپنی خوشیوں کا اور اپنے غموں کا وہ بنا لیا ہے. آپ دیکھیں یہ یعنی کرکٹ ٹیم، ایک اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے اور میچ ہے پاکستان کا یا ہندوستان کا. اب ابتدا میں مثال کے طور پہ پاکستانی جیت رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ خوشیاں ہیں اور آپ تالیاں بجا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. لیکن جب وہ ہارنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ ہار کے قریب، تو آپ کے چہرے کی رنگت بھی بدلتی جاتی ہے، اس پہ آثار جو ہیں وہ افسردگی کے آ جاتے ہیں، غم کے آ جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے آپ کی دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، پھر اگر ہار جاتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں. بعض وہ کیمرہ دکھاتا ہے نا، رو پڑتے ہیں. بھئی یہ کیا چیز ہے، آپ نے اس کو تو دل میں جگہ دے دی ہے، دل سے آپ اچھل لیں، خوشیاں ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے سامنے کر. آپ کی اولاد ہو گئی، بیٹا ہو گیا، آپ بڑی خوش ہیں. بیٹی ہو گئی تو بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دوسری بیٹی ہوتی ہے. عام طور پہ اولاد نرینہ لوگ چاہتے ہیں، اور ایک بیٹی ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے، دوسری بیٹی پہ وہ جو ہے وہ رو پڑتی ہیں کہ بھئی یہ تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں. یعنی آپ اس طرح انوالو ہو گئے اس مادیت میں، آپ کے ذہن میں کوئی اور ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے آپ کی نظر میں خوشی اور غم کا ذریعہ. یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال دیکھیں میں یعنی صرف اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جو اصل حالت ہونی چاہیے وہ ہم میں آ جائے. دنیا جد و جہد کی جگہ ہے اور اس میں کوشش ہے بس. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی مشقت میں ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں لیکن حضور کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. کیوں؟
کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، پکا ایمان نہیں ہے، ان کے کچے ایمان ہے، اور کچے ایمان والے تو پھر وہ دور جو تھا سامعین کرام وہ تو مسلسل ابتلا اور آزمائش کا تھا۔ اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں، خاص طور پہ ہجرت کے بعد کے جو اوائل حصہ ہے، خطرات تھے کہ کہیں کافر نہ آ جائیں۔ یہ اب میں اگر مضمون شروع کر دوں تو طویل ہو جائے گی بات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت خطرے کے حالات تھے، آزمائش تھی، خطرے کے، اور اس میں جو ہے بعض لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ حضور کی جد و جہد کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ۔ بہرحال یہ آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں اس میں دیکھیں ایک چیز جو ہے بہت واضح ہے، اور وہ صفت جو ہے وہ کافروں میں بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے، اور وہ اس صورت میں یعنی دیکھیں اگر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی اس کا جو مرکزی موضوع ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم ذالک بانہم تبعوا الباطل، باطل کی پیروی، خواہشات کی پیروی، اور منکرین حق، تو یہ منافق بھی اصل میں منکر حق ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں رویے جو بیان کیے جا رہے ہیں سورہ محمد میں، اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ اس کو محسوس کریں تو سورہ محمد میں یعنی ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں خواہشات نفس کی بہت زیادہ وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ یہ کافر جو ہے، یہ منافق جو ہے، یہ تو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ اپنے مضامین میں یہ کہتا بھی رہتا ہوں، اگر آپ میرے مضامین سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اس میں یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ ترک خواہشات ہے، اور پھر اللہ کی مرضی کا اتباع ہے، اللہ کے دین کی پیروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ دین تو ہے ہی یہ کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں سب سے بڑا گمراہ شخص قرار دیا ہے سامنے کا۔ اور ہم اگر دیکھیں، اگر میں اور آپ دیکھیں اس معاشرے کو جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ خواہشات نفس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں عام طور پہ میں جو محسوس کرتا ہوں، عام طور پہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا ایک رواج ہے، لوگ اس کو یعنی غیر اسلام کے خلاف سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے یا میں جو دیکھ رہا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ہم اسلام کے خلاف سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ اسلام تو اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اگر آپ نے اسلام زبان سے یعنی کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ چند افعال کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن خواہشات نفس کے آپ بندے ہیں، تو یہ دین آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، یہ ایمان آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گمراہ شخص قرار دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزار رہا ہے۔ اور آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنے سمجھنے کی ہیں، اور خاص طور پہ اگر میں آپ سے گزارش کروں تو اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ آیت کن مسلمانوں کے متعلق ہے؟ وَمِنْهُمْ سے مراد آیا کافر ہیں؟ کافر تو مکی زندگی میں تو تھے، بیٹھتے تھے،
میں مانتا ہوں، لیکن مدینے میں تو مسلمان تھے، پھر کافر تھے، تو وہ ابھی آپ کو اس تمام مضامین سے واضح ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ برائے نام مسلمان ہیں جن کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، یہ خواہشات کے بندے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ تو بہرحال وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم آپ کی بات تو سنتے ہیں، آپ مجلس میں تقریر فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دین کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ ان کے پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ آپ کی مجلس سے جب باہر جاتے ہیں تو جو اور اوتو علم ہیں، صاحبان علم ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ پیغمبر نے ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ آنفا مطلب ابھی، ماذا قال، کیا کہا ابھی انہوں؟ اب یہ یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ اور کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، بس یہ ایک حتمی تبصرہ ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں پیغمبر کی بات نہیں آتی، تو ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کچھ نئے سننے والے میرے سامعین ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتا، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ کسی کے دل پہ مہر لگاتا ہے، لیکن یہاں طبعی طور پہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اور عمل اس کی وجہ سے ان پہ آہستہ آہستہ ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے یا مہر لگ گئی ہے، مختلف معنی میں، یہاں تو مہر کا بات ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نہیں لگاتا کسی کے دل پہ مہر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ ان کے خود اپنے اعمال کے سبب جو ہے ایسا ہوتا رہتا ہے قدرتی طور پہ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پانی کو فریزر میں رکھیں تو جم جائے گا ایک کٹورے میں پیالی، اگر چولہے پہ رکھیں تو ابل پڑے گا۔ تو یہ مختلف یعنی جو کام ہوئے، پانی جو ہے ابل گیا یا جم گیا، تو آپ نے ایک کام کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا، آپ نے چولہے پہ پانی رکھا اور چولہا جلا دیا تو پانی کھول جائے گا، فریزر میں رکھ دیا تو جم جائے گا۔ اور یہ قانون اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون الہی ہوتا ہے کہ آپ آگ پہ پانی رکھو تو قانون الہی یہ ہے کہ آگ تو گرم کرتی ہے، یا کسی سرد جگہ رکھو تو قانون یہ ہے۔ تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میرا یہ قانون ہے کہ جو لوگ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، دنیا پرست لوگ ہیں، ظاہر پرست لوگ ہیں، تو ان کے دلوں پر پھر مہر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ آج میں آپ سے عرض کروں سامعین کرام، برا نہ مانیے گا، لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ دیکھیں، پیغمبر کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کامل، لیکن ہماری وہ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی یعنی یہ اصل نمونہ تو یہ ہے، اصل رول ماڈل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں 2018 جون کا مہینہ ہے، 30 تاریخ ہے آج، تو آپ اپنے ملک کی اشرافیہ کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے سمجھدار اور اسکالرز کو دیکھ لیں، ان کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ویسی میں ایک مثال، برا نہ مانے کوئی بھی ہو، بڑا آدمی، بڑا اللہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بات کروں، نہ وہ ریڑھیوان جو ہر صبح پہلے شیو کرتا ہے اور پھر جو ہے ٹھیلے پہ پیاز ٹماٹر بیچنے لگتا ہے، پہلے وہ جا کے شیو کرتا ہے، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، مہر لگ گئی ہے، مہر۔ کیوں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں اپنی خواہشات کی پیروی،
سامعین کرام، یہ خواہشات کی پیروی جو ہے نا، یہ بہت گمراہی کا سبب ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں آپ کو بات بتاؤں، تھوڑی سی وقت بھی ہے میرے پاس، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یعنی اس کا حصول اس طرح ہوگا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بات ذرا میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. یعنی اللہ کو ہم راضی کر لیں گے اپنے قول اور عمل سے، راضی کر لیں گے تو ہمیں وہ منزل مل جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اگر ہم نے اپنا لیا، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے، اور حضور سے وفا کی، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، تو پھر ہمیں اپنی منزل مل جائے گی. اب حضور کا اسوہ حسنہ اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا. خواہشات نفس واتبعوا اہوام کا مضمون پہ میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، واتبعوا اہوام، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. لیکن حضور کو اگر قابل اتباع ہستی اگر آپ معاذ اللہ تسلیم نہ کریں، اور ہم نہیں کرتے، یہ بھی میں زور دے کے بات کروں. آج کا مسلمان، پاکستان کا، من حیث الامت تمام دنیا کے مسلمان حضور کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں تو رسوائی ہے جو کہ ہمارا آج مقدر بن چکی ہے. مسلمان رسوا ہے. یہ عرب دیکھ لیں کروڑوں ہیں اور چند لاکھ یہودی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا ہے اور وہ پٹ رہے ہیں. کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے یہودی کی طرف آج عربوں میں سے لاکھوں میں ملینر بلینر ہیں یہ عرب ریاستیں جو ہیں، ان کی کوئی حد و حساب تو نہیں ہے دولت کی. لیکن میلی آنکھ سے یہودی کو آپ میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ مجبوراً برداشت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں غزہ میں، فلسطین میں کس قسم کے مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور پانی کی طرح ان کا خون بہایا جا رہا ہے. لیکن آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے انہیں. تو یہ رسوائی اس سے بڑی کیا ہے کہ یہودی کے ہاتھ سے آپ پٹ رہے ہیں. ادھر ہندو کے ہاتھ سے ہم پٹ رہے ہیں. عیسائی امریکہ بہادر کے ہاتھ سے ہم پٹ رہے ہیں، جو عیسائی ہیں، گمراہ قوم ہیں. یہ پٹائی ہو رہی ہے ہماری، اگر آپ محسوس کریں یا نہ کریں. امریکہ کے ایئرپورٹ پہ آپ کے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے. تو گرین پاسپورٹ تو رسوا ترین پاسپورٹ ہے سامنے کرام. اور آپ مسلمان آج رسوا قوم ہیں. لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. کیونکہ دین کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے. دین کو چھوڑ کے ہم نے واتبعوا اہواءہم. بہت اہم بات ہے بھائی، یہ ہمارا قومی رویہ ہے. واتبعوا اہواءہم. آج آپ گھر کی بیوی کو دیکھیں، وہ اپنی خواہشات کی بندی ہے، اور جو معاشرہ کر رہا ہے بس دین کی اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، اور نہ مرد کو سمجھ ہے نہ عورت کو سمجھ ہے دین کی. اور آپ دیکھیں شوہروں سے کس طریقے سے بدسلوکی سے وہ پیش آتی ہیں. شوہر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ دین کو انہوں نے کھلونا سمجھ لیا ہے. 3 طلاقیں جو ہیں آپ کے معاشرے میں عام ہیں، پھر بھی 1 گھنٹے بعد مرد جو ہے 3 طلاقیں دے کے پھر پچھتاتا ہے. 1 گھنٹے بعد بیوی سے کہتا ہے کہ بھئی کسی سے کہنا نہیں، بس ہم میاں بیوی ہیں. حرام زندگی گزار رہے بہت سے لوگ ہیں، میرے اپنے جاننے میں بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. تو واتبعوا اہواءہم ایک بہت بڑی جو ہے صاحبان کرام، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی لعنت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں کہ ہم نے خواہشات نفس کو اپنا دین بنا لیا ہے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. تو آپ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے
کہ بھئی ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میرا اپنا انداز ہے، بھئی میری یہ پرائیویٹ لائف ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے. اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آج کل عام ہے ہمارے. دیکھیں قرآن آج اس کو ہم ترک کر دیا ہے، اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے عمومی طور پہ. یہ قوم اس کی سمجھ میں اسلام آ ہی نہیں رہا. بڑے بڑے مطلب آپ دیکھ لیں، میں تو یعنی اسلام جو ہے آج آپ یہ دیکھیں کہ تفرقوں میں ہم نے بانٹ دیا. اہل سنت والجماعت کے کتنے حصے بکھرے ہو گئے ہیں، اور ہر مسجد پہ اس مسلک کی، اس فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، اور یہ جو ہے بریلوی مسجد ہے، اور یہ دیوبندی مسلک. اور پھر سب اپنے اپنے مسلک کی خوبی بیان کرتے ہیں اور مخالف فرقے کو کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. واتبعوا اہواءہم، اور قوم کا شیرازہ جو ہے وہ منتشر ہے. سامنے کرام آج مسلمان ایک مٹھی نہیں ہے، ہم تو منتشر قوم ہیں. کیوں؟ کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ وہ مرض ہیں سامنے کرام جو ہم میں عام ہیں، صرف دیکھنے احساس کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے جگانے کی ضرورت ہے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے. ہم نے تو نفس کو بڑا کر لیا ہے. واتبعوا اہواءہم، یعنی یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ رسول کی رضا کرتے، اللہ کی رضا کرتے، لیکن ایسا تو نہیں ہے. بہرحال سوچنے کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. ترجمہ سنا دیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی مجلس میں آپ کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ آپ کی مجلس سے جب باہر نکل جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، انہوں نے ابھی کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Among them are those who listen to you, but when they leave your presence, they say to those given knowledge, "What did he say just now?" Those are they whose hearts God has sealed, and they follow their own desires. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔